میر اس کو وہاں سے سیدھا ملک ہاؤس لے آیا تھا۔ اس کو وہیں چھوڑ وہ رضا صاحب کے پاس چلا گیا۔ پتہ نہیں میر مجھ سے کس طرح بات کریں گے۔ وہ تو مجھ پر غصہ کریں گے کیونکہ میں نے ان سے بھائی کے بارے میں چھپایا۔ وہ پریشانی سے بیڈ پر بیٹھی سوچنے لگی۔ میر کمرے میں آیا تو وہ پریشان سی بیٹھی تھی۔ اس کو دیکھ وہ مسکرایا اور سنجیدہ ہوتے اس کے پاس آ پہنچا۔ اٹھو اور چائے بنا کر لاؤ میرے لیے۔ میر نے سرد لہجے میں اسے دیکھتے کہا تو علینا نے حیرت سے منہ کھول کر اسے دیکھا۔ او سیاں جی زیادہ سر پر نہیں چڑھو، اوکے؟ مانا کہ تمہارے گھر میں ہوں لیکن بھولو مت یہ گھر جتنا تمہارا ہے اس سے کئی گنا زیادہ میرا، سمجھے کہ نہیں؟ پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہتی ہو، اس کے کہکے کا سبب بنی۔ پاگل واگل ہو کیا جو پاگلوں کی طرح ہنسے جا رہے ہو؟ میر کو ہنستے دیکھ وہ اس کو گھورتے ہوئے پوچھنے لگی تو وہ سنجیدہ ہوا۔ تم اداس تھی تو سوچا ذرا اپنی شیرنی کو جگا دوں۔ تم پریشان نہیں ہو؟ 2-3 دن میں چاہے اپنے گھر واپس چلی جانا۔ تم شادی تو ہم دھوم دھام سے کریں گے ورنہ میں تو اپنے بچوں کو منہ دکھانے کے قابل ہی نہیں رہوں گا، میر نے کہا تو علینا نے شرم سے سرخ پڑتے چہرہ جھکایا۔ لو جی ابھی سے کیوں شرما رہی ہو؟ یہ کام نہ ہو؟ میں نے سنا ہے لڑکیاں جو شادی سے پہلے کرتی ہیں وہ بعد میں نہیں کرتی، تو تم شادی کے بعد شرما لینا۔ اگر ابھی سے شرمائی تو شادی کے بعد میں ہی شرماتا نہ پھروں، میر نے شرارت سے کہا تو علینا جو پلکوں کو جھکائے شرما رہی تھی اس کی بات سن آپے سے باہر ہوتی اس کے بال کھینچنے لگی۔ ظالم عورت، چھوڑو میرے بال، کچھ شرم کر لو۔ 2 دن کے شوہر کے ساتھ کوئی اس طرح پیش آتا ہے بھلا؟ تم نے ہی کہا ہے نا شادی کے بعد شرم کرنی ہے، تو تمہارے ہی کہے پر عمل کر رہی ہوں۔ علینا نے اس کی چیخ و پکار کو نظر انداز کرتے اور زور سے اس کے بالوں کو کھینچنے لگی۔ سوری لینا یار، میرے باپ دادا کی توبہ جو تم لڑکیوں سے بحث کریں، میر نے دہائی دیتے کہا تو علینا کو کچھ رحم آیا۔ مجھ سے پنگا مت لیا کرو جب پتہ ہے تم نے ہار جانا ہے۔ آئے بڑے چائے بنا کے دو۔ علینا نے اس کے بال چھوڑتے اس کی نقل اتاری۔ یار میں نے ایسے تو نہیں کہا تھا، کوئی کام تو ڈھنگ سے کر لیا کرو تم۔ ابھی سے یہ حال ہے، بعد میں تو تم نے مجھے چائے میں نمک اور سالن میں چینی ڈال کر کھلانی ہے۔ اس نے بیڈ پر لیٹ کے اسے اپنے پہلو میں گراتے کہا، کچھ شرم کو ہاتھ مار لو، نکاح ہوا ہے رخصتی نہیں۔ علینا نے اس کو اپنے قریب دیکھ سٹ پٹاتے ہوئے کہا، او نکاح ہی تو سب کچھ ہوتا ہے یار، یہ تو رسمیں ہوتی ہیں جو دنیاوی ہیں۔ میر نے اس کی شرم سے سرخ ہوتی ناک کھینچ کر کہا، بس ایک بات ہے جو ہم سب میں الگ ہے، میر نے سنجیدگی سے کہا لیکن آنکھوں میں واضح شرارت ناچ رہی تھی۔ وہ کیا؟ علینا نے اپنے ہاتھوں کو دیکھتے پوچھا۔ دوسرے شوہر جب اپنی وائف کے پاس جاتے ہیں تو وہ سر سے لے کر پاؤں تک سرخ پڑتی ہیں، اور یہاں میری بیوی ہے جو پہلے تو شرماتی نہیں لیکن جب شرماتی ہے تو اس کا صرف ناک ہی سرخ ہوتا ہے۔ میر نے ہونٹوں کو دباتے مسکراہٹ کو چھپا کر کہا۔ علینا جو سوچ رہی تھی کوئی پیار محبت والی بات ہوگی، اس کی اتنی عجیب و غریب بات سن کے الجھی۔ جب بات سمجھ آئی تو تکیہ اٹھا کر اسے دے مارا۔ پیلو فائٹ کرنی ہے تو آ جاؤ، بس پھر کیا ہو گئی شروع ٹام اینڈ جیری؟ صبح اس کی آنکھ کھلی تو اجنبی نظروں سے ارد گرد دیکھا، پھر آہستہ آہستہ سب یاد آیا تو وہ سر پہ ہاتھ مارتے اٹھی۔ بھائی سے ملنا تھا، چل اٹھ عائشہ، فریش ہو جا۔ لیمپ کے ساتھ پڑا موبائل اٹھاتے اس نے ٹائم دیکھا تو جلدی سے کہتی چینجنگ روم میں گھسی۔ اف میری ڈریسز کہاں ہوں گی؟ اس نے اتنی ساری دیوار میں نصب شیشے کی الماریوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کچھ سوچتے اس نے پہلی الماری کھولی تو وہاں اوپر اس کے لیے فراک اور نیچے والے پورشن میں ان کے ہم رنگ دوپٹے تھے۔ اس نے منہ بگاڑتے دوسری کھولی تو اس میں 3 پیس سوٹ اور نیچے سینڈل پڑی تھی۔ کیا ہے؟ مجھے نہیں پہننی، اتنی بھاری بھاری، یہ تو شادی شدہ لڑکیاں پہنتی ہیں۔ اور میرا تو صرف وہ منہ بناتے بولی۔ تیسرا دروازہ کھولا تو اس میں موجود ٹراؤزر شرٹ اور نیچے ہائی ہیل کو دیکھ اس کی آنکھوں میں چمک سی ابھری۔ وہ جلدی سے بلیک رنگ کی ڈریس لیتی واش روم میں گھسی۔ اس کے جاتے ہی وہ انجانا سا شخص وہاں پہنچا، واش روم کے دروازے کو بند دیکھ مسکرایا۔ مجھے پتا تھا شونا نے منہ ضرور بگاڑنے ہیں ان ڈریسز کو دیکھ کر، لیکن کوئی بات نہیں، ایک نہ ایک دن تو یہ بھی تمہیں پہنا کر رہوں گا، دیکھ لینا۔ دل میں ذائشہ سے مخاطب ہو کر وہ بولا اور روم سے ہی نکل گیا۔ ذائشہ فریش ہو کر باہر آئی، بالوں کو سکھاتے اس نے انہیں یوں ہی کھلا چھوڑ دیا۔ آنکھوں میں کاجل ڈالتی وہ نیچے بڑھی کیونکہ اسے بھوک لگی تھی۔ سیڑھیاں اترتے اس نے ریلنگ پر جھک کر ڈائننگ ہال میں دیکھا تو سربراہی کرسی پر کوئی اسے بیٹھا نظر آیا۔
وہ ولید کا تصور کرتی جلدی سیڑھیاں اتری اور ڈائننگ ہال میں پہنچتے ہی وہاں بیٹھے شخص کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا۔ چونکہ اس آدمی کی پیٹھ اس کی جانب تھی، وہ دیکھ نہ پائی کہ وہ ولید ہے بھی یا نہیں، جو پہلے ہی اس کی خوشبو سے اس کی موجودگی کے بارے میں جان چکا تھا۔ اپنی آنکھوں پہ اس کے نرم نازک ہاتھوں کا لمس محسوس کرتے دلکشی سے مسکرا دیا۔ بتائیں میں کون ہوں؟ عائشہ نے سرگوشی نما آواز میں پوچھا تو اس شخص نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر گھماتے اپنی تھائی پر اس طرح بٹھایا کہ اس کی پیٹھ اس کے سینے سے لگی تھی۔ وہ اس کے کان کے پاس جھکا۔ میری لائف، میری شونا، میری زندگی، میری سانسیں، میری جان اور میرے جینے کی وجہ۔ وہ دلکش سی آواز میں سرگوشی کرتے اس کے نم بالوں میں چہرہ چھپا گیا۔ عائشہ کو جھٹکا لگا۔ جس شخص کو وہ اپنا بھائی سمجھ رہی تھی وہ کوئی اور تھا۔ وہ طیش میں آتی مگر اس کی سرگوشی سن کر تھمی۔ دل کو جیسے سالوں بعد قرار نصیب ہوا تھا۔ وہ ظالم جس کو وہ پاگلوں کی طرح چاہتی تھی، جو اس کو چھوڑ نہ جانے کہاں گم ہو گیا تھا، آج اس کا اس طرح ملنا اسے لگا وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے۔ وہ جانتا تھا اس کی حالت، اس کا چہرہ اپنی جانب کرتا، وہ اس کی اشک بہاتی آنکھوں پہ جھکا، اس کے چہرے کو اپنے لبوں سے چھوتے وہ اسے اپنے ہونے کا یقین دلانے لگا۔ اس کے دل پہ ہاتھ رکھے اس نے اسے پیچھے کرنا چاہا، مگر اب جدائی اسے کہاں برداشت تھی۔ وہ پیچھے ہوتے اسے خود میں بھینچ گیا۔ عائشہ اس کی گردن میں منہ چھپاتی پھر سے رونے لگی تھی، جیسے سارے دکھ، سارے درد جو اس کے بنا سہے تھے اس نے اپنے آنسوؤں کے ذریعے اسے بتانے تھے۔ تو تمہیں پتہ ہے میں نے تمہیں کتنا مس کیا؟ وہ آنسو اس کے کالر سے صاف کرتی بولی۔ اس نے صرف کہنے پر ہی اتفاقیہ کیا، جسے اسے بولنے کا موقع دے رہا ہو کہ آج تم بولو، میں سنتا ہی جاؤں گا۔ وہ اس کے گلے سے لگی ایک ایک کر کے اسے سب بتاتی چلی گئی، کبھی شکوہ کرتی تو کبھی رونے لگتی، جسے وہ اس کی کمر سہلاتے ہوئے سن رہا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ بہت کچھ بھول چکی ہے، اس لیے الجھی ہوئی ہے۔ وہ درد میں تھی تو وہ کون سا خوش تھا؟ وہ اس کے ہر ایک درد میں برابر کا شریک تھا۔ ایک ہی شخص میری دعاؤں کا محور ٹھہرا، وہ میری صبح، میری شام، میری کائنات ٹھہرا۔ دل دھڑکتا ہے تو دھڑکن میں وہی شامل ہے، وہ میری روح میں شامل، میری زندگی ٹھہرا۔ صبح سویرے اٹھتے ہی وہ ملتان کے لیے نکلے تھے۔ او جناب، آپ انسان ہو یا نہیں یہ تو نہیں پتا مجھے، مگر دیکھو تمہارے ساتھ بیٹھی یہ بندی ایک نازک سی انسان ہے۔ سحر نے اس کو دیکھ معصومیت سے کہا تو ولید نے ایبرو اچکا کر اسے دیکھا کہ اب اس بات کا کیا مطلب ہے۔ مجھے بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کو ملے گا یا بھوک ہڑتال کروانی ہے؟ سحر نے پیٹ پکڑ کر کہا۔ بس پہنچ گئے ہم، وہاں کھانا ریڈی ہے، جو دل کرے وہ کھا لینا۔ اوکے، ولید نے سنجیدگی سے کہا تو سر ہلا دیا۔ ولی اب کیا سوچا، کیا کریں گے؟ کیا مطلب سحر کیا کریں گے؟ میں بزنس کروں گا جو کرتا ہوں، اور تم جو کرنا چاہتی ہو؟ ولید نے اس کو دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، میرا مطلب کہ اب ہم واپس کب؟ ہم تب تک وہاں نہیں جائیں گے جب تک ہم کچھ بن نہیں جاتے، اور اس ٹاپک پر اب کوئی بات نہ سنو، ولید نے سرد لہجے میں کہا تو وہ سمجھتی گاڑی سے باہر دیکھنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں وہ ایک عالیشان بنگلے کی پورچ میں ان کی گاڑی رکی۔ کار سے باہر نکلتے سحر نے ارد گرد سر گھما کر دیکھا، مگر ایک جگہ اس کی نظریں گڑ سی گئیں جہاں عائشہ کا نام لکھا تھا اور ارد گرد ہر رنگ کے پھول لگے تھے۔ عائشہ کے نام کے اوپر فوارے کی طرح پانی بہہ رہا تھا جو اس کے نام سے ہو کر پھولوں کی جڑوں میں جا رہا تھا۔ اس نے قریب جا کر دیکھنا چاہا۔ پہلے کھانا کھا لو، ولید کے کہنے پر وہ اس خوبصورت سی جگہ کو دیکھنے کا سوچتی اندر کی جانب بڑھی۔ زین کو جیسے ہی پتہ چلا کہ عائشہ اب اس دنیا میں نہیں رہی، اسے عجیب سے احساس نے گھیر لیا تھا۔ میں تو ویسے بھی اس کو مارنا چاہتا تھا، پھر مجھے کیوں ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے میں نے اس کے ساتھ غلط؟ زین نے جھنجھلاتے ہوئے سوچا۔ زین شاہ کچھ غلط نہیں کر سکتا، اس نے مجھے مجبور کیا تھا، ورنہ مجھے تو وہ اچھی لگی تھی، میں اسے درد تو نہیں دینا چاہتا تھا۔ پھر کیسے مجھ سے یہ سب ہو گیا؟ میں نے اسے اپنی محبت، وہ ٹھٹکا تھا اپنے ہی الفاظ پہ، محبت کیا اسے محبت تھی عائشہ سے؟ اگر تھی تو اس نے کیوں اسے درد دیا؟ اس کے ماں باپ اس سے چھین کے اسے سب سے بڑا درد دیا، لیکن میں نے نہیں کیا یہ اس نے کہا تھا، اس نے میرے غصے کا فائدہ اٹھایا۔ اس کو وہ لمحہ یاد آیا جب وہ غصے سے کالج سے باہر نکلا تھا، پیچھے کوئی بھی تھا جو اس کو بھڑکانے آیا تھا۔ کنٹرول زین، وہ نہیں جانتی تجھے، بس اس نے غلطی سے مار دیا۔ کنٹرول، وہ خود کو باور کرانے لگا۔ کیا تمہیں اپنی عزت کی پرواہ نہیں ہے؟ اس نے تمہیں سب کے سامنے تھپڑ جڑ دیا اور تم بے غیرتوں کی طرح منہ چھپا کر یہاں آ گئے۔ کیسے مرد ہو تم؟ ہاں،
पूरी यूनिवर्सिटी तुम पे हंस रही है कि एक लड़की ने तुम्हें ज़ैन शाह को थप्पड़ मार दिया और तुम कह रहे हो वो नहीं है। वो शख्स उसके गुस्से को बढ़ावा देते बोला तो ज़ैन ने गुस्से से मुड़कर उसे देखा तो हैरान रह गया। तुम? हाँ मैं। तुम अपनी बेइज्जती का बदला लो। वो अपने माँ बाप से बहुत मोहब्बत करती है। आगे तुम समझदार हो, आयला खान ने जहरखन लहजे में कहा और वहाँ से चल दी। ज़ैन ने तो जज्बात में आकर उसके माँ बाप को मरवा दिया था, मगर मास्टरमाइंड तो आयला खान थी। उसने ज़ैन को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया था। वह तेश में शाह हवेली से निकला। लाइक एंड कमेंट। आलियान मिर्ज़ा साहब के भाई का बेटा था, जिसे पढ़ाई के लिए वो अमेरिका भेज चुके थे, मगर जायशा के पैदा होने के बाद वो आया। वो इस छोटी सी गुड़िया का इतना आदी हो गया कि उसका वापस जाने का दिल ही नहीं करता था, मगर मिर्ज़ा साहब ने ज़बरदस्ती उसको वापस ही भेजा। मिर्ज़ा साहब ने आली के पाकिस्तान आने पे पाबंदी लगा दी थी ताकि उसका फ्यूचर मुतासर ना हो। 5 साल पहले वो आया तो वो किसी अर्जेंट काम के लिए मॉल गया। जब उसकी जायशा से मुलाकात हुई कुछ महीनों बाद, जब जायशा का रिश्ता आया, तो आली पागल सांड की तरह इधर उधर फिर रहा था कि सामने वो लड़का आया और आली उसकी जान निकाल दे, जबकि जायशा उसकी हालत से मज़े लूट रही थी। उसकी हालत को मद्देनज़र रखते हुए मिसेस मिर्ज़ा के मिन्नतें तरले करने के बाद मिर्ज़ा साहब ने उनका निकाह कराया था। फिर आली बिज़नेस के कुछ मसाइल हल करने के लिए अमेरिका चला गया तो जायशा ने रो रो कर अपनी हालत भूतनी जैसी बना ली थी। 1 साल बाद जब उसकी वापसी हुई तो न जाने ऐसा क्या हुआ कि मिर्ज़ा साहब ने उसे सब दूर हो जाने का बोला। न जाने वक्त कैसा खेल खेलने वाला था। आली कहीं घूमने चलते हैं ना। वो नाश्ते के बाद लान में पुरानी यादें ताज़ा कर रहे थे, तभी जायशा ने पीछे से उसके गले लगते कहा। आली ने उसके हाथ अपने सीने पे महसूस कर दे ठंडी सांस खारिज की और उसके हाथ पकड़ते उसे अपने सामने किया। शोना, मेरा ज़ब्त नहीं आजमाया करो वरना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगी। आली का इशारा उसके गले लगाने की तरफ था। जायशा ने नासमझी से उसे देखा। कुछ नहीं, उसके गिर्द हिसार बांधते हुए मुस्कुरा के बोला तो जायशा ने उसकी आंखों को छुआ। तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी आंखें बहुत पसंद हैं। जानता हूँ, उसको देखते बोला। कैसे? मैंने तो कभी नहीं बताया। उसने सवालिया नज़रों से उसे देखा। क्योंकि आंखें दिल का मंजर पेश करती हैं और तुम मेरे दिल की मलका हो। कहते ही वो झुका और अचानक ही उसके लबों पे जसारत करते वो पीछे हुआ। चंद सेकंड का खेल था। जायशा ने हैरानी से आंखें वाह किए उसे देखा और शर्म से सुर्ख होती उसके पाँव पे पाँव रखती उसकी गर्दन में मुंह छुपा गई। आली ने कहका लगाया तो जायशा ने उसके बाजू पे मुक्का मारा, जबकि होंठों पर शर्मीली सी मुस्कुराहट थी। आली, एक बात बताओ, तुम जब गए तो एक बार भी तुम्हें मेरी याद ना आई? ऐसे तो बड़े धड़ल्ले से कहा था कि जायशा मेरी है, किसी की नहीं हो सकती। हाँ, वो भारी आवाज़ करती बोली और उससे वो दूर हटती पास पर लगे झूले पे जा बैठी। आली ने सर्द नज़रों से उसका दूर होना देखा और उसको कमर से पकड़कर अपने साथ लगाते वो अंदर की तरफ बढ़ा। मुझे झूले लेने हैं, छोड़ो, जायशा ने उसकी गिरफ्त में मचलते हुए कहा। जीश, मेरी जान, मुझसे दूर होके तुम क्यों खुद को अजियत में धकेलना चाहती हो? हाँ, वो गिरफ्त मजबूत करते बोला तो जायशा भी बिल्कुल उसके साथ आ लगी। मुझे दर्द हो जाएगा आली, छोड़ो। जायशा ने उसके हाथ हटाने चाहे, मगर अब कहाँ मुमकिन है। छोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। 2 साल, पूरे 2 साल तुमसे दूर रहकर जो अजियत मैंने सही है वो मैं और मेरा रब जानता है। अब तुम्हें कोई भी मुझसे दूर नहीं कर सकता। अगर किसी ने कोशिश भी की तो मैं अपनी मौत को तरसेगा। वो शख्स लहजे में आग सी तपिश लिए वो अजीब सी जुनूनियत लिए बोला। उसको सख्त से सख्त तरीन होती गिरफ्त और उसकी जुनूनी सरगोशियों को सुनते वो डर से कांपने लगी थी। आई एम सॉरी, सॉरी जीश, ठीक हो ना तुम? सॉरी शोना। जायशा का कांपना महसूस करते आली ने उसको अपने मजबूत बाजुओं में उठाया और अंदर की तरफ बढ़ा। उसने ख़ुद को डपटा, क्या ज़रूरत थी इस तरह बोलने की, मगर ये उसके इख्तियार में ही कहाँ था। वो उसके मामले में शुरू दिन से ही जुनूनी तो था। शाह हवेली में सब अपने कानों में मसरूफ़ थे। महनाज बेगम और गुड़िया शाह किचन में थी। शाहीन बेगम अलीना के बारे